گزشتہ جمعۃ المبارک کے مغرب کے بعد درس قرآن مجید کا ہم نے آغاز کیا تھا۔ قرآن مجید کے درس سے پہلے سب سے اہم چیز یہ ہے کہ ہر آدمی کے دل میں قرآن مجید کی عظمت ہو۔ کسی کام کی بڑائی جب دل میں ہے تو اس کام کو سمجھنے اور سیکھنے میں آسانی ہوتی ہے۔ قدر جب ہوتی ہے اللہ رب العزت عطا فرماتے ہیں۔ طلب اور قدر یہ ایسی چیزیں ہیں کہ جس دل کے اندر کسی چیز کی طلب ہو اور قدر ہو، پھر اللہ رب العزت کو سیکھنا، اس پر عمل کرنا آسان کر دیتا۔ بدقسمتی سے آج طلب کی بھی کمی ہے اور قدر بھی نہیں ہے۔ مشکات شریف اور مسلم شریف کی ایک حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا القرآن حجت لک او علیک او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ فرمایا قرآن یا تمہارے حق میں حجت ہے یا تمہارے خلاف حجت بنے گا۔ تمہارے حق میں حجت کس طرح ہے کہ جب آدمی قرآن مجید کے احکامات کے مطابق زندگی گزارے گا، قرآن میں اللہ نے جو کہا اس کو تسلیم کرنا، اس کے مطابق زندگی گزارنا، چاہے وہ گھر کی زندگی ہو، چاہے وہ بازار کی زندگی ہو، چاہے وہ معیشت ہو، چاہے وہ معاشرت ہو، تجارت ہو، عبادات ہو، ہر کام جب قرآن مجید کی تعلیمات کے مطابق ہوگا تو پھر یہ ہمارے حق میں حجت بنے گا۔ پھر قیامت کے دن یہ حق میں اللہ عزت کے دربار میں بطور وکیل پیش ہوگا اور اللہ رب العزت کے سامنے بندوں کی وکالت کرے گا۔ لیکن اگر ہم نے قرآن کو پس سے پشت ڈال دیا، اس کی تعلیمات سے روگردانی شروع کر دی، منہ پھیرنا شروع کر دیا، ہماری گھریلو زندگی قرآن کے خلاف، ہماری معاشرتی زندگی، ہماری معیشت، تجارت، کاروبار، رہنا، گھر میں آنا، بیوی بچوں کے ساتھ حسن سلوک اور اعزاء اور اقارب کے ساتھ حسن سلوک، الغرض زندگی کے جتنے شعبے ہیں، اگر ہم قرآن کے خلاف چل رہے ہوں گے تو پھر یہ ہمارے خلاف حجت بنے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا وہ حق ہے، وہ سچ ہے۔ چاند آسمان سے اتر کے زمین پہ آ سکتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹی، سورج روشنی دینا چھوڑ دے ہو سکتا ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بات کہہ دی ہو پھر وہ ہونا یہ ہو نہیں سکتا۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے، صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا وہ حق فرمایا۔ تو قرآن مجید کی عظمت دلوں میں ہونی چاہیے۔ قرآن اللہ رب العزت نے ہمارے لیے نازل کیا ہے۔ آگے سورہ بقرہ کی جو پہلی آیت ہے اس میں علی الاعلان اس چیز کا ذکر ہے، ھدی للمتقین، پرہیزگاروں کی رہنمائی کے لیے ہم نے قرآن کو نازل کیا ہے۔ یہاں سے ہی یہ پتہ چل جاتا ہے کہ قرآن صرف ہماری عبادات کے اندر رہنمائی نہیں کرتا، بلکہ قرآن انسان کی ہر لائن اور ہر شعبے میں رہنمائی کرتا ہے۔ حتیٰ کہ فرمایا چلنا کیسے ہے، اٹھنا کیسے ہے، بیٹھنا کیسے ہے، کھانا کس طریقے سے، پینا کس طریقے سے، بیوی بچوں کے ساتھ کیسے رہنا ہے، اعزاء اقارب کیسے رہنا ہے، اور وارثوں کے حصے ہیں، کس کو کیا ملے گا، تجارت کیسے، جو کمایا اس میں سے زکوٰۃ کتنی دے، رب العزت کے حقوق کیا ہیں، بندوں کے حقوق کیا ہیں، بیماری کا علاج کیا ہے، پھر علم کتنا ہے، یہ ساری چیزیں اللہ نے قرآن کے اندر نازل فرمائی ہوئی ہیں۔ حضرت شاہ عبدالعزیز دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں قرآن ایسی کتاب ہے کہ جس کی اللہ رب العزت نے جو جتنا لگائے گا اس کو اتنا ہی علم اللہ عطا فرمائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بہت معجزے، تمام انبیاء معجزے برحق ہیں، ہر نبی کو معجزہ، وقتی معجزہ ملا، وہ ختم کرتا تھا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے مجھے قرآن ایک ایسا معجزہ عطا فرمایا ہے جو قیامت کی صبح تک باقی رہے گا، جس سے پتہ چلا یہ عالمگیر کتاب ہے۔ جس طرح ہمارے نبی عالمی نبی ہیں، اسی طرح یہ کتاب بھی عالمی کتاب ہے۔ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی نبی نے نہیں آنا،
اسی طریقے پر قرآن کے بعد کسی صحیفے یا کتاب نے آسمان سے نازل نہیں، عقائد ہوں گے یہ یقین ہوگا تو پھر قرآن سیکھنا سمجھنا آسان ہوگا۔ قرآن تلاوت کرتے ہیں تو سب سے پہلے تعوذ پڑھتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ سورۃ 14واں سپارہ اللہ ہے، فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّیطَانِ الرَّجِیمِ۔ جب تم قرآن مجید کی تلاوت کرنے لگو تو پہلے اللہ سے شیطان پناہ مانگو۔ تو ہم شیطان پناہ کیوں مانگتے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں پناہ میں آتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے۔ کیوں پناہ مانگتے ہیں؟ اس لیے کہ شیطان کبھی بھی نیک کام کو کرتے ہوئے خوش نہیں ہوتا۔ اور اعوذ باللہ قسم کا ذکر بھی ہے، اس لیے کہ ہم جب بیت الخلاء جاتے ہیں انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اسی طرح بسم اللہ انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ ایک روایت میں آتا ہے، فرمایا جو بچہ جس کو ڈر لگتا ہو یا جو رات کو سوتے ہوئے ڈرتا ہو یا کسی کو ویسے ہی کسی کا خوف ہو، فرمایا اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق 7 مرتبہ پڑھ کر دم کر دیں، اللہ صحت پائیں گے، ہر قسم کے خوف سے بری کر دیں گے۔ تو اعوذ باللہ یہ صرف تعوذ نہیں ہے، اس کے اندر اور بھی بہت سے اذکار موجود ہیں۔ ایک اور دعا آتی ہے، اعوذ بعزت اللہ القوی من الشیطان الغوی، یہ بھی بچوں کے اوپر دم کرنے کے لیے۔ پھر آخری 2 صورتیں، قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس، اس کے اندر بھی پناہ مانگی گئی ہے۔ تو اعوذ باللہ جب بھی ہم قرآن مجید کی تلاوت کریں، شروع کر رہے ہوں تو پھر اعوذ باللہ پڑھیں گے، لیکن جب قرآن مجید کی تلاوت کرتے کرتے درمیان میں سے ہم نے پڑھنا ہے، اب بیچ میں شروع ہو رہی ہے تو سورت کے شروع میں اعوذ باللہ، اس کے 4 صورتیں بنتی ہیں۔ ایک کو کہتے ہیں تعوذ، ایک ہے پڑھنا، ایک ہے تعوذ اور بسم اللہ کو پڑھنا، ایک ہے بسم اللہ کو پڑھنا کو نہ پڑھنا۔ ٹوٹل یہ 4 صورتیں بنتی ہیں۔ جب ہم شروع تلاوت پھر تو دونوں پڑھیں گے، اعوذ باللہ پڑھیں گے، بسم اللہ پڑھیں گے، شروع کریں گے۔ لیکن جب میں سے تلاوت کرنی ہے پھر صرف بسم اللہ پڑھیں گے۔ پڑھتے پڑھتے سورت کا آغاز ہو رہا ہے، سورہ آل عمران کے بعد ختم ہو جاتی ہے، پھر صرف بسم اللہ پڑھیں گے۔ بعض جگہ ایسی ہیں جہاں اعوذ باللہ بسم اللہ نہیں پڑھنا، پورے قرآن میں سورۃ التوبہ واحد وہ مقام ہے اعوذ باللہ دونوں نے، اس کی وجوہات انشاءاللہ آنے سباق میں ہوگی۔ بہرحال آج کا سبق یہ کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہ پڑھتے بھی انسان رب العزت کے سامنے آ جاتا ہے، رب العزت کے حصار میں آ جاتا ہے، انسان سے اس کی حفاظت ہو جاتی ہے۔ جیسے ہمارا عدالتوں کا ایک نظام ہے، استغاثہ دائر کیا جاتا ہے، اور استغاثہ کس لیے ہوتا ہے؟ تاکہ بیرونی چیزوں سے حفاظت ہو جائے۔ یہ بھی ایک قسم کا استعاذہ ہے، ہم اللہ رب العزت کی پناہ میں آ جاتے ہیں تاکہ شیطان مردود کے حادثات سے، اس کے حملوں سے ہماری حفاظت ہو جائے۔ اسی طرح بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بہت مہربان رحم کرنے والا ہے۔ اب بسم اللہ یہ بھی ذکر بھی ہے تو تسمیہ بھی ہے۔ ذکر کس طرح سے ہے؟ ہم کھانا کھاتے ہوئے کہتے ہیں بسم اللہ وبرکۃ اللہ یا بسم اللہ وبرکۃ اللہ۔ اسی طرح شام کی دعاؤں میں سے بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء۔ جب ہم مسجد میں داخل ہوتے بخاری شریف کی روایت ہے، فرمایا بسم اللہ اللہم ابواب ورحمتک۔ پھر جب بسم اللہ اللہم انی اسألک من فضلک ورحمتک، یہ صرف قرآن کے ساتھ مخصوص نہیں ہے، ہم بسم اللہ کو ذکر بھی پڑھ سکتے ہیں، بلکہ قرآن بطور ذکر ہم پڑھ سکتے ہیں، اور سب سے افضل ذکر قرآن مجید گیا ہے۔ قرآن مجید سب سے افضل ذکر ہے، اسی لیے ایک روایت فرمایا آدمی کو قرآن کی تلاوت کی مشغولی کی دیگر اذکار کرنے کی فرصت نہ ملتی ہو تو فرمایا یہی اس کا سب سے بڑا
شان ذکر ہے۔ اور پھر قرآن پڑھنا کیوں ہے؟ ہماری گھریلو زندگی، ہماری تجارتی زندگی، معیشت ہو، ہم جہاں جائیں ہم قرآن کے مطابق زندگی۔ افسوس یہ ہوتا ہے کہ آج ہمارے مسلم معاشرے کے اندر سے تعلیمات ختم ہوتی جا رہی ہیں۔ مثلا ہماری شادیوں کو دیکھ لیں، ہماری شادی کے اندر سوائے نکاح اور ولیمے کے کوئی اور سنت نہیں ہے۔ کوئی بھی سنت آج اس کے علاوہ زندہ نہیں ہو رہی۔ ہمارا نکاح ہوتا ہے، اس سے پہلے ہم ہزاروں لاکھوں روپے کے خرچ کر کے اللہ کو ناراض کرتے ہیں۔ مثلا کبھی گانے والوں کو بلا لیا، کبھی ناچنے والوں کو بلا لیا، کبھی ان کے اوپر پیسے پھینکنا، یہ سب گناہ کے کام ہیں۔ ایک مسلم معاشرے کے اندر قرآن کی تعلیمات ہونی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین ہمیں دیا ہے، سب سے آسان کام ہماری شریعت میں نکاح کرنا سب سے آسان کام، سب سے مہنگا کام بن گیا۔ غریب آدمی اپنی بیٹی کی شادی کیوں نہیں کر سکتا؟ ہم نے قرآن کے مطابق شادیوں کو کرنا چھوڑ دیا۔ آج ہماری فوتگیوں پر قرآن کے مطابق احکام نہیں ہوتے، ہم قرآن کے خلاف سارے کام کرتے ہیں۔ پھر یہی ہمیں سکھائے گا، جب بیٹھیں تو تیسرے کی غیبت نہ کریں، آپ کسی پہ تہمت نہ لگائیں، کسی پہ الزام نہ لگائیں۔ یہ ساری تعلیمات میرے وہی سارے کام ہو رہے ہیں جس سے ہمیں اللہ نے منع کیا۔ قرآن صرف دو گتوں کے درمیان جو بات ہے اس کا نام ہے، لیکن جو تعلیمات ہیں اس کے اوپر عمل کا بھی حکم ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث میں نے بتائی، القرآن حجت لک، اگر شادی بیاہ اس کے احکامات کے مطابق ہوں گے تو پھر یہ ہمارے حق میں دلیل ہے، لیکن اس کے خلاف ہوں گے تو پھر یہ ہمارے خلاف دلیل ہے۔ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ مشکلات ضرور آئیں گی، جب آپ اس قدم کو اٹھائیں گے۔ آپ اپنے خاندان میں سب سے پہلے اگر کہیں گے کہ میرے بچے کی شادی میں کسی قسم کا رسمی کام نہیں ہوگا، آپ کے خلاف آپ کی بہنیں کھڑی ہوں گی، آپ کے بھائی کھڑے ہوں گے، آپ کے ماموں کھڑے ہوں گے، چچا کھڑے ہوں گے، لیکن ایک دفعہ یہ عمل کر گزریں گے، باقی سب کے لیے آسانی کا سبب۔ شریعت نام اسی چیز کا ہے، سختی آئے گی اس کے بعد راحت آئے گی۔ قرآن کا اسلوب دیکھیں، ان مع العسر یسرا، اللہ نے بھی فرمایا ہر مشکل کے بعد آسانی، آسانی کے بعد مشکل نہیں، مشکل کے بعد آسانی ہے۔ یہ سب سوچ کر کہ بھائی یہ بہت مشکل کام ہے، سب ناراض ہو جائیں گے، لہذا چلیں میں رسم و رواج کے مطابق ہی کام کر دیتا ہوں، سب راضی ہوں گے، رب ناراض ہو جائے گا۔ ہم نے سب کو راضی نہیں کرنا، ہم نے رب کو راضی کرنا ہے۔ جب رب کو راضی کریں گے، سب اللہ رب العزت کے حکم سے خود ہی راضی رہیں گے۔ اور اگر سب کو راضی رکھنے کے چکر میں رب کو ناراض کیا تو ایسی رضامندی کا بھی کوئی فائدہ نہیں۔ نیت کریں، اس چیز کا عزم کریں، ارادہ کریں کہ ہماری شادیوں میں، ہمارے فوتگیوں میں، ہماری غمی ہو یا خوشی ہو، ہمارا ہر قدم اللہ کے حکم کے مطابق ہوگا۔ اس کا عزم کریں گے، ارادہ کریں گے، اللہ سہولتیں عطا فرمائے گا۔ اور اگر مثلا ہماری فوتگیاں ہوتی ہیں، فوتگی ہو جاتی ہے گھر میں، اب غریب آدمی ہے، وہ بھی مہمانوں کے لیے شریعت کا حکم کیا ہے؟ پڑوس والے اس سے صرف جنازہ جو پڑھ لیا بس یہ تعزیت ہو گئی۔ اب دوسرے دن جانا، تیسرے دن جانا، جو جنازے میں شریک ہو گیا اس کے لیے جانا ضروری نہیں۔ 3 دن جو لوگ بیٹھتے ہیں، یہ صرف جو اعزا اور اقارب نہیں پہنچ سکے ہوتے جنازے میں ان کے لیے جائز۔ اور پھر میت کے گھر میں 3 دن تک تو سوگ کی وجہ سے چولہا جلانا ہی جائز نہیں۔ جو دعوت اعزا اور اقارب کرتے ہیں وہ سارے پڑوس والے کھا لیتے ہیں۔ حقیقت ہے، یہ کوئی چھپی باتیں نہیں ہیں۔ آپ لوگ روز اس چیز کا مظاہرہ کرتے ہیں، اس کو دیکھتے ہیں۔ ہماری شریعت نے ہمارے لیے آسانی پیدا فرمائی، بلکہ ہونا یہ چاہیے جس گھر میں میت ہو جائے وہاں مہمانوں کا جمع غفیر ہو، پڑوسیوں کا کام بنتا ہے 3-3 4-4 مہمان اپنے ساتھ لے جائیں تاکہ اس کے اوپر بوجھ نہ بنے۔ پھر تیسرے دن جس کے گھر میت ہو رہی ہوتی ہے اس کو پھر لاکھ روپے کا خرچہ کرنا پڑتا ہے۔ کیوں بھائی، کیوں کر رہے ہیں؟ اگر میں تیسرا نہیں کروں گا، 40واں نہیں کروں گا، معاشرہ ناراض ہو جائے گا، ناک کٹ جائے گی۔ ہاں،
دنیا میں تو سب کے سامنے ناک کٹانے سے بچ رہے ہیں، لیکن کل محشر کے میدان میں جب صرف مسلمان نہیں ساری دنیا کی انسانیت جمع ہوگی، ان کے سامنے ناک کٹے گی، کوئی پرواہ نہیں۔ اصل محشر کا میدان ہے جہاں صرف مسلمان نہیں ہوں گے، ساری دنیا کے انسان اکٹھے ہوں گے، چاہے وہ مسلم ہو، کافر ہو، یہودی ہو، عیسائی ہو، جس مذہب سے تعلق رکھنے والا ہے، ان سب کے سامنے جب مسلمانوں کی ناک کٹے گی، کیا وہ لمحہ فکریہ نہیں ہوگا؟ آج چند لوگوں کی وجہ سے ہم کہتے ہیں بھائی ناک کٹ جائے گی، کٹ جاتی ہے، کٹ جائے، اللہ کے حکم کے سامنے ڈٹ جائے۔ میں اپنی مختصر کارگزاری آخر میں آپ حضرات کے سامنے رکھتا ہوں۔ سن 2015 دسمبر میں جب میری شادی ہونے لگی، میں مدرسے میں تھا، نکاح سے ایک دن پہلے مجھے اطلاع ملی، والد صاحب نے کہا پھوپھیاں تمہاری سب ناراض ہو رہی ہیں۔ میں نے اپنے استادوں سے مشورہ کیا، پھر میں نے والد صاحب سے کہا کہ بھائی ایک تو یہ کہ سنت ہے، ایک یہ ہے رواج ہے، ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت پہ عمل کرنے کے لیے حکم دیا ہے، آپ سنت پہ عمل کریں، رواج کو چھوڑ دیں۔ سب سے مشکل ترین مرحلہ تھا۔ میں اگلے دن نکاح کے دن کلاس میں 11 بجے بیٹھا تھا، میری پھوپھیوں کی مجھے کال آنے شروع ہوئی کہ بھائی کیا ہو رہا ہے، کہاں ہو، کیا ہوگا، یہ سارا کام آپ نے نظام خراب کر دیا۔ 11 بجے نکاح میں گھر پہنچا، نکاح کی مجلس کے بعد جب میں نے ملاقات کی اپنی پھوپھیوں سے، وہ سب ناراض تھیں۔ وہ پہلا موقع تھا جب سب ناراض ہوئیں، لیکن الحمدللہ اس موقع کی ناراضگی کو اللہ رب العزت نے آسانی کا سبب بنایا۔ پھر اس کے بعد ہمارے گھر میں جتنی شادیاں ہوئیں اب تک الحمدللہ اس میں کسی قسم کا رسم و رواج نہیں ہوا۔ مشکلات آئیں گی، اسلام مانگتا ہے مشکلات کو۔ صحابہ کرام کی زندگی کتنی مشکلات سے بھرپور تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 4 بیٹیوں کی شادی کی، ان چاروں کی شادیوں میں ہمیں رسم و رواج نہیں نظر آتا۔ آج اسی نبی کا امتی اپنی بیٹیوں کی شادی میں کتنے رسم و رواج کرتا ہے، ایک معاشرے کی رضامندی کے لیے۔ ہم نے یاد رکھیں سب کو ناراض کریں گے رب کو راضی کرنے کے لیے، اور رب کو ناراض کرنے کے لیے سب کو راضی ہرگز نہیں کریں گے۔ آسان طریقہ ہے، سب ناراض ہوتے ہیں، بے شک ہو رب راضی رہے، بس جس سے اس کا رب راضی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت ہے، فرمایا جس کا رب اس من کان للہ کان اللہ لہ، جس کے ساتھ اللہ ہو جائے اس کے ساتھ پھر سب کچھ ہو جاتا ہے، پھر سارا معاشرہ اس کے ساتھ ہو جاتا ہے۔ آج ہم تنہا کیوں ہیں؟ ہر آدمی اپنے آپ کو تنہا محسوس کرتا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے ساتھ رب کی رضا شامل حال نہیں ہے، کیونکہ ہم تو رب کو ناراض کرنے پر تلے ہوئے، ہمارا ہر قدم اللہ کو ناراض کرنے پر، ہمارا ہر فعل اللہ کو ناراض کر رہا ہوتا ہے۔ ہم بہنوں کے حقوق نہیں دیتے، دوسروں کے حقوق کے اوپر غصب